سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، إنك على خلق عظیم۔ نعرہ صلوات۔ خداوند عالم اپنی کتاب میں، یعنی کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اللہ کی کتاب میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر قائم کیا، ایسے درجے پر کہ اخلاق کے عظیم درجے پر، اس سے کوئی عظیم درجہ ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، کسی بندے کا فرمان نہیں، یہ اللہ کی طرف سے سند ملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ایک نعرہ صلوات۔ خداوند عالم نے اس ذات گرامی کے لیے پورے قرآن میں ثنا خوانی کی ہے۔ جہاں دیکھیے طٰہٰ، یاسین، اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے اپنا خاص بندہ قرار دیا، وہ خاص بندہ نور علی نور ہے، پر نور ہے، جس کے بارے میں ذرہ برابر شک نہ ہو۔ اس کو خالق اکبر نے اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ تو اے میرے حبیب، تم کتنے بڑے اخلاق کے ہو، کتنے درجے کے اخلاق کے ہو، کیسے عظیم اخلاق کے ہو۔ اس اخلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، لیکن ایسی جگہ پر فرما رہا ہے جو 29ویں پارے میں ہے، کہ 29ویں پارے میں اسی جگہ پر فرما رہا ہے کہ ایسے بندے، ایسے میرے بنائے ہوئے نبی کو تم اخلاق مند نبی کے ساتھ تم اس کو دیوانہ کہتے ہو، تم اس کو دیوانہ کہتے ہو، تم اس کو مجنون کہتے ہو، تم ان کو جاہل کہتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے القلم، آپ مولانا زیادہ جانتے ہیں، تو القلم میں ہے۔ تو اب یہ خداوند عالم قلم کی قسم کھا رہا ہے، قلم کی قسم کھا رہا ہے، اے پروردگار، تجھ کو تو سب، تو علم غیب کا مالک ہے، ساری دنیا کے کائنات جو قیامت تک کا سارا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جانتا ضرور ہوگا کہ میرے حبیب کو کوئی ایسا کہے گا کہ یہ جاہل ہیں، کوئی ایسا ہوگا کہے گا ان کو قلم دعوات نہ دو، یہ جاہل ہیں۔ اب ایسے معاملے میں خود قدرت کہہ رہی ہے، خود خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم ان کو جاہل مت سمجھو، ان کو مجنون مت سمجھو، ان کو دیوانہ مت سمجھو۔ یہ خداوند عالم قدرت کہہ رہی ہے، خداوند عالم کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے خود حبیب سے مخاطب ہو کے، اے حبیب، اگر تم کو کوئی دیوانہ سمجھے، اگر تم کو کوئی جاہل سمجھے، تو وہ زیادہ دیوانہ ہے جو تم کو دیوانہ سمجھ رہا ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ نہیں سمجھ رہا کہ تم کیا ہو۔ مگر اے حبیب، جگہ جگہ تم صبر کرنا ہے،
صبر کی تلقین دیا ہے، ہر جگہ پر صبر کی تلقین دیا ہے۔ ایسے عالم میں ایسے نبی کے بارے میں جس میں کلام الہی میں یہ درج ہے کہ میرا حبیب یہ مانا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کرشمہ یہ ہوا کہ بندے سب تلاوت قرآن کر رہے تھے، کافرین کو مخاطب کر رہا ہے اللہ، مسلمین کو مخاطب نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ایسے بھی مسلمان تھے جو قرآن پڑھنے کے بعد وقت رحلت کے ٹائم کہہ رہے ہیں کہ ان کو قلم دعوات نہ دیا جائے، یہ ہذیان بک رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ہذیان کا جو تہمت لگایا گیا رسول پاک پر، کتنا صدمہ عظیم ہے۔ یہ نواسے اور نبی سے منسلک ہے یہ مجلس، اور یہ نواسے اور نبی کے مصائب ہیں کہ نبی کو کہا جائے ان کی زندگی میں کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں۔ لکھا ہے روایت میں تاریخ اسلام میں کہ رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا یہ سن کے، اور کہا کہ جاؤ میرے پاس سے ہٹ جاؤ، بورو چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ کئی بار یہی کہا کہ چلے جاؤ، لیکن ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ میرا نبی کیسا نبی ہے۔ کیا یہی تھا کہ کافرین سے اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ کافر ہیں، یہ تم کو دیوانہ سمجھ رہے ہیں، یہ پاگل سمجھ رہے ہیں، یہ مجنون سمجھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود کلمہ گو وہی کام کرے، کلمہ گو وہی کام کرے جو خداوند عالم کافر سے مخاطب ہے قرآن پاک میں۔ اور یہاں کلمہ پڑھ کر کے کیسے قرآن پڑھا تھا، کیسے پڑھنے والے تھے قرآن کے، اللہ اکبر۔ یہ عبرتناک واقعہ ہے۔ اور یہاں تک یہ بھی نہیں ہے، یہاں تک ہے کہ رسول اللہ کی توہین کی گئی ہے۔ جب رسول اللہ کی توہین کیا ہے، یہ کیوں کیا؟ یہ ایسے مسلمان تھے جن کو معرفت نہیں تھی، رسول سے کوئی معرفت نہیں تھی، رسول سے کوئی آشنائی نہیں تھی، یہ صرف جو ہے اپنے وقت کے مالک تھے، جس لیے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیے گا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ بہارو پھول برساؤ، اور جو منافق اسلام لایا ہے، تو اسلام لایا ہے، ایسا منافق اسلام لے آئے تو اسلام کی کیا گد بن جائے گی۔ لوگوں، یہی ہے بزم حسین کہ جس میں ساری شنائی کی جاتی ہے، سارے لوگوں سے آشنائی کی جاتی ہے کہ کون اصحاب النار ہے، کون اصحاب الجنہ ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ یہیں پر ہو جاتا ہے، یہی ہے صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ جو یہاں سے بھاگا بزم حسینی سے، وہ کہیں کا نہیں رہا۔ جو امام حسین کے فرش اعضاء پر آ گیا، سمجھ لو کہ اس کی دانائی بڑھ گئی، اس میں دیوانگی نہیں ہے، اس میں دانائی ہے۔ جو آ گیا فرش اعضاء پر، بے شک بی بی دعا دیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فرش اعضاء کیا ہے، یہ اس کو مجلس کہتے ہیں۔ پوری دنیا کائنات میں کہیں بھی کوئی اگر تذکرہ کرتا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ بھی چلا جا رہا ہو اور وہ کہے چلو فلانی جگہ مجلس ہے، تو مجلس سے مراد یہ نہیں سمجھ میں آئے کہ اسمبلی کی مجلس ہے، سب کھٹ سے سمجھ جائیں کہ امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے۔ چلو، مجلس سے مراد ہی مجلس امام حسین ہے، مجلس سے مراد ہی مجلس امام حسین ہے۔ اور یہاں سورہ مجادلہ میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجلس میں بیٹھو۔ پروردگار، تجھ کو معلوم تھا کہ امام مظلوم کربلا کی مجلس ہونے والی ہے، سب آشنائی ہے۔ پروردگار ہر جگہ پر قرآن میں فضیلت ہر طرح سے دے رہا ہے۔ اب سمجھنے والے کے لیے ادراک چاہیے، دریچے میں عقل چاہیے کہ کہیں پر سے بھی دریچہ اگر کھلا ہو ذہن کا تو اس کی روشنائی ہو جائے گی، وہ شناور ہو جائے گا کہ امام حسین کی ذات گرامی کیا ہے۔ اے عزیز گرامی، یہ جو مجلس ہو رہی ہے، اس کی مجلس کی جو ہے ساری اہمیت قرآن پاک میں بھی ہے۔ تم مجلس میں بیٹھو، آنے والے کو جگہ دو، اور اگر وقت آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جملہ ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ اگر بیٹھنے کو کہا جائے تو بیٹھ جاؤ، اور کھڑے ہونے کو کہا جائے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، وہاں پر کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، یعنی جب زیارت ہو تو کھڑے ہو جاؤ،
جب نوحہ ہو تو کھڑے ہو جاؤ، پروردگار تو کہاں ہے، کس طریقے سے دے رہا ہے ان لوگوں کو درس، کہ جب مجلس ہو تو کھڑے ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ، جگہ دو، جگہ دینے کی۔ حسین کا تذکرہ نہیں ہے، سب امتحان میں آپ کو پاس نہیں کروا دیا جائے گا، انگلی تھام کے جنت کی طرف نہیں لے جایا جائے گا، ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ لیکن ایسے بھی مسلمان تھے، اللہ اکبر، ایسے بھی مسلمان تھے کہ وہ نبی، جن نبی کے بارے میں آج امت مسلمہ جو ہے گھوم گھوم کے ناچ ناچ کے فضیلت بیان کر رہی ہے، زلفی کا تذکرہ ہو رہا ہے، سورمے کا تذکرہ ہو رہا ہے، سارا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون تھا جس نے یہ کہا کہ کاغذ قلم دعوات ان کو نہ دو، یہ ہذیان بک رہے ہیں۔ ارے اللہ اللہ یہ بھی تو کہہ کے گزر جانے کے بعد بھی نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ایسا چھوڑا کہ رسول اللہ کے میت کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، ابھی سنیے گا، رسول اللہ کی میت کو چھوڑا، یہ عبرتناک واقعہ ہے۔ 3 دن تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش اطہر 3 دن تک پڑی رہی اور حضرت علی آسرا دیکھتے رہے۔ آئیے، آپ کہتے ہیں حسین حسین کرتے ہیں نا، حسین کی مجلس کرتے ہیں نا، نانا کے کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے نواسے کے ساتھ، ہر جگہ مجلس ہو رہی ہے، یہی نہیں ہو رہی ہے، تمام دنیا عالم میں مجلس ہو رہی ہے۔ ایک پڑھنے والا نہیں ہے، کتنے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں فضیلت کہ نانا کا لگاؤ نواسے سے اس طرح سے ہے، نانا کا لگاؤ یہی نواسے سے ہے کہ 3 دن وہاں پڑی رہی کربلا میں لاش امام حسین کی، اور یہاں 3 دن نانا پڑے رہے۔ اللہ اکبر، نانا 3 دن تک، اور کیا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد ہو رہا تھا کیا؟ ہو رہا تھا یہ کہ سقیفہ میں لوگ پہنچے ہوئے تھے، اور ہو رہا تھا یہ کہ مہاجر کہتا تھا کہ میرے میں سے بنے گا، انصار کہتے تھے کہ میرے میں سے بنے گا۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا بھائی، مہاجر کہہ رہے ہیں ہم میں سے بنے گا، خلیفہ ہم میں سے بنے گا، اور انصار کہہ رہے ہیں ہم میں سے بنے گا۔ یہ ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، احسان اللہ صاحب کی کتاب ہے، وہ احسان اللہ صاحب لکھ رہے ہیں اسلامی ہسٹری میں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم میں سے بنے گا، ہم میں سے بنے گا، اس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جب وہاں سے گزر ہوا، جب بن بیٹھے تو وہاں سے گزر ہوا تو ایک شخص واپس چلا آ رہا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی لاش کے لیے انتظار کر رہے ہیں لوگوں کا۔ جو گزر ہوا ہے جس شخص کا، اس کا نام ہم نہیں لیں گے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ اسلامی ہسٹری میں جا کے دیکھ لیجیے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے علی، آپ بھی صحیح سقیفہ میں آ جاتے تو آپ جیت جاتے، آپ کو بھی ووٹ مل جاتا، آپ بھی خلیفہ بن جاتے۔ ارے آپ کو تو کیسے ہیں آپ کہ آپ گئے نہیں وہاں، اگر چلے جاتے تو آپ تو خلیفہ بن ہی بیٹھتے، آپ کے لیے تو ساری دنیا آنکھ بچھائے بیٹھی تھی ہیں۔ تب حضرت علی نے کیا لکھا ہے، احسان اللہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ کیا معقول جملہ تھا حضرت علی کا، جہاں پر خود لکھ رہے ہیں، انہی کے لوگوں نے لکھا، انہی کے گروپ کے لوگوں نے لکھا، انہی کی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ کیا لکھا گیا ہے کہ حضرت علی کا جواب سن کے بس دل شاد ہو گیا۔ کیا دل شاد ہوا بھائی؟ دل شاد یہ ہوا کہ حضرت علی نے کہا کہ اے بھائی، یہ بھی کوئی انصاف کی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام ملے اسی کی لاش کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور اس کے بعد وہاں جا کے خلیفہ بن بیٹھے۔ ابھی تو خلیفہ بننے کا زیادہ تم لوگوں کو ہو گیا، اس طرف تو جو ہے لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو کیا اگر اللہ کا انصاف یہی ہوتا تو ہم چلے جاتے؟ کیا جملہ تھا کہ اگر اللہ کا انصاف ہوتا تو علی وہاں چلا جاتا، مگر اللہ کا انصاف یہ نہیں تھا۔ اللہ کا انصاف یہ تھا کہ جہاں نبی ہیں وہیں علی رہیں اور زندگی بھر رہے، جہاں جہاں علی وہاں وہاں نبی، جہاں جہاں علی وہاں وہاں نبی۔ نبی کے لیے تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی وقف کر دیا۔ لیکن اس کو اگر لکھا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو اسی کتاب کے مورخ دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ نبی کس کو زیادہ مانتے تھے۔ یہ سارا واقعہ نہیں ہوتا اگر توجہ دے کے
مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں رسول اللہ، اس خطبے کا نچوڑ مسلمان اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اس کو نوٹ کرتے جاتے کہ نبی کیا خطبہ دے رہے ہیں۔ تو آج اسلام کے مذہب والوں میں ایسے لوگ نہ ہوتے کہ جن کے دل میں کجی رہ جاتی اور رسول اللہ کی طرف سے شک ہوتا۔ صلح حدیبیہ میں شک ہوا رسول پر، بتائیے یہ شک رسول پر نہیں ہوتا۔ جب رسول پر شک اس لیے ہوا کہ رسول سے آشنائی بھی نہیں تھی، معرفت بھی نہیں تھا۔ اللہ کی کیا معرفت ہوگی جب نبی کی معرفت نہ ہوئی؟ اور معرفت ایسی ویسی، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جب عید کا زمانہ آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پریکٹس کرا رہے ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں امام حسن امام حسین ننھے ننھے بچے ہیں، کہہ رہے ہیں نانا کل عید ہے، کل عید ہے نا نانا، سب لوگ اپنا کپڑا نیا نیا پہن کے جائیں گے، میرے بھی کپڑے نہیں۔ کہاں ہاں کپڑے آئیں گے۔ اندر سے آواز آئی بی بی سیدہ کی، تمہارا درزی گیا ہوا ہے، کپڑے لے کے آئے گا۔ بات سچی ہو گئی، آپ سنتے رہتے ہیں، سارے ذہن نشی ہو گئی بات کہ کہاں کی بات کہاں آ گئی۔ اب سنیے، اب رسول اللہ سے کہتے ہیں نواسے کہ اے نانا، سب لوگ اپنے سواری سے جائے گا، ہم کیسے جائیں گے؟ نانا ناقہ بن گئے۔ کیا نانا جو ناقہ بنے تو کیا نانا کے بارے میں معلوم ہے کہ کیا تھے؟ نبی ہیں، سردار الانبیاء ہیں، اب سردار الانبیاء جو ہے ناقہ بن رہے ہیں۔ اب یہی تو دیکھ کر کے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ مجنون دیوانہ، بتائیے، یہی تو سمجھ کے۔ تو یہ نہ سمجھیے، جہاں حسین کا تذکرہ ہوا، جہاں حسین و حسن کی جو کا مرتبہ بتایا گیا، وہاں دیوانگی نظر آئی۔ جہاں جہاں حسینی نظر آئے وہاں دیوانے نظر آئے ہیں۔ یہی جب رسول پہ بھی فتویٰ لگا کہ یہ نواسے کے پاس میں کیا چل رہے ہیں، گھوڑا کیوں بن گئے، ناقے کی آواز بھی نکالا۔ ناقے کی آواز میں بول رہے ہیں رسول سن لو، تم ذوالجناح کو کیا کہو گے؟ بدعت کہتے ہو، ہم تو ذوالجناح دیکھ رہے ہیں مگر نبی کو یاد کر رہے ہیں۔ نبی خود ذوالجناح بن گئے، خود ناقہ بن گئے۔ کہہ دے مسلمان دنیا کائنات کا کہ ناقہ نہیں بنے، کہہ دے کہ یہ ذوالجناح نہیں ہے۔ کس طریقے سے جواب دے سکتا ہے؟ تم تو لاجواب ہو جاؤ گے، کبھی جواب نہیں دے سکو گے۔ سن لو کہ جس طریقے سے تم سنتے ہو، یہ مجلس پر بھی جو ہے تہمت لگائی جا رہی ہے کہ مجلس میں تو سنو گے کیا، تم تو آنا ہی نہیں چاہتے ہو، تم کو تو بی بی سیدہ ہی کی لعنت لگی ہوئی ہے۔ اس لیے لعنت ہے کہ یہ لعنت وہاں نہیں پہنچی عید مباہلے میں، مولانا نے پڑھا ہے، عید مباہلے میں لعنت نہیں پہنچی، یہ لعنت اب پہنچی۔ یہ لعنت کا لفظ کیوں بنا؟ قرآن پاک میں لعنت، ظالمین پر لعنت کیوں دی گئی؟ اسی لیے دی گئی تھی کہ وہ ظالم نہیں بنے، لیکن تم ظالم بن گئے، تمہارے اوپر یہ لعنت گھوم رہی ہے، تمہارے لیے الفاظ آئی، یہ لعنت تمہارے لیے۔ تو یہ لعنت کا طوق پہن کے کہاں جاؤ گے محشر میں؟ سب پہچان رہے گی کہ لعنت کا طوق پہن کے آئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس طریقے سے نانا نے نواسے کے لیے سب کچھ کیا، ساری ناز برداری کیا نواسے کے لیے۔ مسجد نبوی میں مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اللہ اکبر، سارے مسلمان ہیں، چلو چلو کلمہ پڑھو، چلو چلو کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ پڑھ کے سب چلے آ رہے ہیں، جتنے بھی ہیں صحابہ کرام ہیں، سارے لوگ ہیں، ایسے بھی ہیں جو احترام کے لائق ہیں، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول کا نواسا رسول کی طرف دیکھتا ہوا چلا آ رہا ہے، امام حسین چلے آ رہے ہیں۔ جب نگاہ نبوت نے امامت کی نگاہ کو دیکھا تو امامت کی نگاہ نے جو ہے سرنگو ہو کے کہا، تعظیم کیا ہے۔ امام حسین نے نانا کی تعظیم میں جھکے ہیں، یہ نہ کہیے کہ زمین پر گرے ہیں۔
زمین پر گر نہیں سکتی ہے امامت، بس وہ جھکے تعظیم کے لیے کہ چشم زدن میں رسول پاک وہاں پہنچ گئے. کہا بیٹا ہم ہی تو تم کو اٹھائیں گے، دنیا نہیں اٹھا سکتی. آج بھی اٹھایا ہے، کل بھی اٹھائیں گے. اسی لیے کہا تھا، نبی نے یہی کہا تھا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اٹھا دیا نبی نے خطبے میں، اسی وقت فوراً بتایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. سب ہیجان میں آ گئے، سب ہیجانی کیفیت آ گئی کہ یہ کیا ہے، ایک چھوٹے سے بچے سے یہ ہے حسین مجھ سے اور میں حسین سے. وہی اسی وقت کہا کہ یہ وہ سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے، یہ سفینۃ الہدیٰ ہے. یہ سارے مارکے میں یہی حسین ہے، اس کو پہچانو. یہ کون ہے؟ اس کو پہچانو. صحابی کو پہچانوا رہے ہیں، سب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے جو تمہارے لیے نجات کا در. یہ کشتی نجات ہے، نجات کی کشتی ہے. نجات کی کشتی ایسی ویسی نہیں ہے. جو کشتی نجات نوح نے بنایا تھا وہ بھی لڑکھڑا گئی، وہاں پہنچی تو لڑکھڑا گئی. لیکن یہ نجات کی کشتی ایسی ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا. یہ وہیں جا کر کے بیٹھ گئی اور آج بھی قبضہ ہے اس جگہ کربلا معلیٰ میں. سنتے ہیں کہ کربلا معلیٰ میں جب نوح کی کشتی پہنچی تھی تو درس گئی تھی. اس طرف سے جو ہے ہیجانی کیفیت ہے. معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ ختم ہو رہے لوگ ہیں، نوح کی کشتی ڈوبنے والی ہے. مگر اس بے ادبی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. دیکھو اے نوح، ادب کا مقام ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے اوپر سے چلے جاؤ. اللہ اکبر. ایسا نہ ہو کہ تمہاری کشتی بے ادبی کرے کہ یہاں پر نواسے کی جگہ ہے، یہ نبی کے نواسے کی جگہ ہے. ایسا نہ ہو کہ تم اس طرف سے چلے جاؤ. یہی بے ادبی تو جو ہے کبھی اللہ کو گوارا نہیں ہوئی. اسی کے لیے تو لعنت کا طوق ہے. لیکن سمجھ رکھیے کہ امت مسلمہ نے جو حرکت کی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہوئے، فتنہ پرور ہوئے کہ جس کو نبی نے ہر جگہ پر پہچنوا دیا کہ نہ صحابی میرا کیسا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، صحابی میرا کیسا ہوگا، اس کو نبی نے خود پہچنوایا ہے. اور اس طریقے سے نہیں پہچنوایا، بڑی یعنی ہر آدمی، ایک بچہ بھی سمجھ لے گا کہ نبی کیسے سمجھا رہے ہیں کہ یہ مطلب میرا نواسا ہے. اب ایک واقعہ سن لیجئے کہ وہ واقعہ کیا ہے. اس واقعے میں یہ ہے کہ اکثر مظاہر آپ کے چاہنے والے صحابہ تھے، وہ مظاہر آیا کرتے تھے آپ سے زیارت کے لیے آتے تھے. یا رسول اللہ، آپ کی زیارت کے لیے آج اپنے بچے کو، حبیب کو لے کے آئے ہیں. جب حبیب کو لے کے آئے تھے تو اس وقت دیکھا رسول اللہ نے، دور سے دیکھا کہ میرا حسین جہاں جہاں پر جا رہا ہے وہ حبیب خاک اٹھا اٹھا کے سر پر رکھ رہا ہے. اللہ اکبر. ایسے صحابی کے بچے کو دیکھیے اور ایسے صحابی کو دیکھیے، اس کی نہیں ہے رسول عزت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ کیا توسل تھا، کیا وسیلہ تھا. یہی حسین وسیلہ تھا. کہتے رہیے، آپ فتویٰ دیتے رہیے ہمارے لیے، ہم تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، چاہے کرونا ہو چاہے کچھ ہو. کوئی بھی وبا ہو، ساری وبا ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. نتیجہ یہ ہوا کہ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مسکرا رہے کہ ہاں دیکھتا ہوں تمہارا بچہ جو آیا ہے نا، میرے بچے کے ساتھ بڑی تعظیم کر رہا ہے، میرے بچے کی تعظیم میں لگا ہوا ہے. یہی بات رسول اللہ کے دل میں آئی، جو کہا اے مظاہر، میں بھی تمہارے یہاں آؤں گا. سنیے، میں بھی تمہارے یہاں مہمان کی حیثیت سے آؤں گا. اے مظاہر، تم ایسا نہ سوچو ہم تمہارے گھر پر آئیں گے. گھر دور تھا، مدینہ دور، غریب خانہ. وہاں کہہ رہے ہیں مظاہر کہ کیسے رسول اللہ میرے گھر آئیں گے، وعدہ تو کیا ہے. انتظار کر رہے ہیں. انتظار کی گھڑی آئی، قاصد نے خط دیا کہ فلاں روز رسول اللہ آنے والے ہیں.
حبیب سے کہا اے حبیب آج میرے گھر رسول آنے والے ہیں، دیکھو ایسا نہ ہو کہ کچھ تعظیم میں کمی رہ جائے۔ حبیب سے کہا اے حبیب ایسا نہ ہو کہ تعظیم میں کمی رہ جائے۔ تو حبیب نے کہا کہ میرے حسین بھی آ رہے ہیں، میرے آقا حسین بھی آ رہے ہیں۔ کہا ہاں پتہ چلا ہے کہ امام حسین کو بھی لے کے رسول اللہ آ رہے ہیں۔ بس یہی سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس علاقے کے لوگوں نے کہا مظاہر سے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، کس کے گھر پہنچیں گے؟ بس مارے خوشی کے حبیب سے کہا مظاہر نے کہ بیٹا اب تو نبی آ گئے، اب ان کی تعظیم کرو۔ بس یہ کھلی چھت تھی، آپ چھت کے اوپر دوڑ پڑے۔ حبیب جب چھت پر دوڑ پڑے اس تیزی سے چھت پر دوڑ پڑے جس طریقے سے جو ہے ایک محبوب اپنے ہستی کو دیکھنے کے لیے، اپنے چاہنے والے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اس بےتابی سے حبیب دوڑ پڑے کہ چھت سے نیچے گر گئے۔ چھت سے نیچے گرنا تھا حبیب کا کہ اب جو مظاہر نے دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی۔ اللہ، اب تو حبیب ختم ہو گئے، انتقال کر گئے۔ کہا زوجہ سے کہا کہ دیکھو حبیب ختم ہو گئے، ابھی جو ہے فوراً آنے والے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کریں؟ کہا وہ کیا مومنہ تھی، کہنے لگی ایسا کیجئے دوسرے حجرے میں ان کو بند کر دیجئے، دوسری کمرے میں ان کو رکھیے اور آپ تعظیم کے لیے لگ جائیے، جب رسول اللہ چلے جائیں گے تب اس کے بعد تجہین و تکفین ہوگی۔ اللہ، ایک بچہ، اس کے لیے زوجہ کہہ رہی ہے کہ تجہین و تکفین بعد میں ہوگی، رسول اللہ کی تعظیم میں کمی نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ کو ایسا صدمہ ہوگا کہ ہم کیوں آئے مظاہر کے گھر میں، وہ تو علم الغیب کا مالک اللہ، سب کچھ معلوم ہے۔ جب گھر میں آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے مظاہر، لیکن یہ نہ کہا کہ میرا بچہ چلا گیا، تعظیم کے لیے کھڑے۔ نواسے بھی آئے، تشریف رکھنے لگے، امام حسین کی نگاہ ادھر ادھر ہو رہی ہے، میرا حبیب کدھر ہے؟ بس ادھر ادھر ہو رہی تھی، نانا نواسے کو سب علم تھا۔ رسول اللہ نے کہا اے حسین، اے میرے نواسے، تم حبیب کو پکارو، جہاں بھی ہوں گے چلے آئیں گے، جہاں بھی ہوں گے۔ جیسے ہی امام حسین نے پکارا اے حبیب کیا ناراض ہو گئے، ہم تمہارے گھر آئے ہیں؟ بس ویسی لبیک یا حسین کہتے ہوئے حبیب چلے آئے۔ بس یہ ماجرا دیکھ کے ماں بھی حیرت زدہ ہو گئی، باپ بھی حیرت زدہ ہو گئے، وہ صحابی تھے، حیرت زدہ ہو گئے، کہنے لگے یہ تو حبیب کے ساتھ کیا ہوا، پورا واقعہ بھی نہیں بیان کیا ہے رسول اللہ سے۔ امام حسین نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک پانی کا بوند بھی نہیں پیوں گا جب تک کہ ہم حسین کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اللہ، ایک پانی کا بوند ضیافت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں مظاہر، لیکن کہتے ہیں نانا دیکھ رہے ہیں نواسے کو کہ جب نواسا نہیں تو ہم کہاں؟ دیکھ لیجئے دنیا زمانہ سمجھ لے کہ نواسا نہیں تو رسول نہیں، بغیر نواسے کے رسول ملنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ حبیب آئے، گلے سے ملے، رسول اللہ کی تعظیم کیا، امام حسین کی تعظیم کیا۔ اس کے بعد جب تعظیم کے لیے تعظیم کرنے کے بعد آپ رخصت ہوئے ہیں، لیکن وہ زمانہ بھی یاد رکھیں اے سوگوارو، اے امام حسین کے چاہنے والوں، اب وہ وقت بھی یاد رکھو کہ وہ کربلا میں وہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ حبیب جب شہید ہوئے تو امام حسین یکو تنہا ہیں اور پکار رہے اے حبیب، تم کو جب ایک بار پکارا تھا تو تم آ گئے تھے حبیب، لیکن آج کیوں نہیں دکھائی دے رہے ہو؟ ارے اٹھو، دیکھو تمہارا امام کیسے جنگ کر رہا ہے، میری جنگ کو دیکھ لو۔ مگر اس جنگ کو دیکھنے کے لیے حبیب بے تاب ہوئے،
لکھا ہے کہ ساری شہداء کی لاشیں تڑپ گئیں امام حسین کی آواز پر، اے میرے شیرو، اے میرے اصحاب، اے میرے انصار، کہاں ہو؟ دیکھو، مورخ لکھتا ہے، انگریز مورخ لکھتا ہے کہ امام حسین کی وہ حالت ہو گئی تھی عاشور کے دن کہ جس طریقے سے ایک درخت کے ڈال کو کاٹ کاٹ کے الگ کر دیا جائے اور کوئی شاخ باقی نہ رہے، وہ حالت امام حسین کی تھی۔ یہ انگریزی کے ترجمانی میں یہی نکلا، لکھا ہے مورخ نے کہ وہ ٹوٹے درخت کی طرح تھے، بس یہ کو تنہا امام حسین تھے۔ بس اس وقت حالم ناصر ینصرنا کی صدا دے رہے تھے، اس وقت امام حسین جنگ کر رہے تھے، اس وقت مظلومی انتہا تک پہنچ چکی تھی جب بوسہ گاہ رسول پر چھری چل رہی تھی۔ عزادارو، اللہ اکبر، کس طریقے سے چھری چل رہی تھی بے دردی سے۔ ظالم 60 برس میں امام حسین کا رتبہ بھول گئی، وہ نہ یاد رہا کہ رسول کیسے ان کو لے جاتے تھے، رسول کے چہیتے نواسے تھے، مگر اس خنجر سے جب گلا کٹ رہا تھا تو اس وقت گلا کٹنے وقت کہ ایک اونچائی سے ایک بہن پکار پکار کے کہہ رہی تھی، اے شیبر میرے بھائی کو ذبح نہ کر، اے شیبر میرے بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اے شیبر اس رسول کے نواسے کی تعظیم کر، اے شیبر اس چھری کو روک لے۔ مگر افسوس امام حسین کا سر نوکے نیزے پہ ہوا۔ اسی وقت سید سجاد نے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔